بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا مقصود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک زمین اور آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے خلق ہو چکا تھا۔ کئی انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی، اور اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی اس قسم کی پیشگوئیاں موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال دباچہ نبوت تھے۔ آپ کی والدہ، چچا اور دادا کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مستقبل کو بھانپ لیا تھا، اور عرب کے شرک و بت پرستی کے ماحول میں پرورش پانے والی اس نرالی و منفرد شخصیت نے باطل اور مشرکانہ رسومات سے اجتناب فرمایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی براہ راست خداوند عالم کی نگرانی میں پاکیزگی اور طہارت سے گزر رہی تھی۔ ناظرین، اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور اپنا وقت غور و فکر میں بسر فرماتے۔ خلوت کے ان پرسکون لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات فرمائیں اسے تہنس کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب نظر آنے لگے، یعنی جو کچھ حضور اکرم رات کو خواب میں دیکھتے، دن کو وہی واقعات حقیقت زندگی میں پیش آ جاتے۔ اور جب عمر مبارک 40 برس ہو چکی تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا، اقرا یعنی پڑھیے۔ حضور نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، آخر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ علق کی ابتدائی 3 آیات سنائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ناظرین، یہ وحی کا آغاز تھا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصلاح عالم کا مشکل فریضہ سر انجام دینا تھا۔ پہلی وحی کے 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، جس میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کر دی، اور سب سے پہلے اہل خانہ اور قابل اعتماد دوستوں کے سامنے دعوت حق پیش کی۔ جو شخص جتنا آپ کے قریب تھا اسی قدر وہ آپ کی صداقت و حسن اخلاق کا معترف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، مردوں میں حضور کے قریبی دوست جناب ابو بکر، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے اثر و رسوخ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسی طرح سابقین اسلام میں حضرت یاسر اور ان کا کنبہ، حضرت خباب، حضرت سعید بن زید، حضرت ارقم مخزومی اور عبداللہ بن مسعود کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، چنانچہ ارشاد ربانی ہوا، جس امر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اسے برملہ بیان کیجیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور کفار مکہ کی مخالفت کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر ارشاد ربانی ہوا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ حکم آتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ایک روز کوہ صفا کے دامن میں اکٹھا کیا اور ان سے یوں خطاب فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگ بیک وقت بولے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ کے سوا کچھ سنا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، تو سن لو، خدا ایک ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ اس پر اہل مکہ اور ان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑ گئے اور واپس اپنے گھروں کو چل دیے۔ اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک دعوت کا اہتمام فرمایا اور تمام خاندان والوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ لوگ خاموش رہے، لیکن حضرت علی اٹھے اور فرمایا، مجھ کو آشوب چشم ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بنا پر اسلام روز بروز پھیلنے لگا۔
مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مشرکین مکہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ قریش نے نبی پاک کو دعوت حق سے باز رہنے کے لیے بہت لالچ دیے، اور حضور پر جب کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو وہ اسلام قبول کرنے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد حرام میں توحید پر تقریر کی تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے خاندان بنو تمیم کو خبر ہوئی، وہ دوڑے آئے اور مشرکین کو ہٹا کر حضرت ابو بکر کو بے ہوشی کی عالم میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ ہوش آنے پر حضرت ابو بکر کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے نا؟ حضرت خباب بن ارد ایک قریشی سردار عاص بن وائل کے غلام تھے۔ قبول اسلام پر کفار انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، دوپہر کو ننگے بدن زمین پر لٹا دیتے، جب اس پر بھی جی نہ بھرتا تو آگ پر تپائے ہوئے پتھروں پر دراز کر دیتے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی ایرانی حکومت کے گورنر کے بیٹے تھے، رومیوں نے گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ کفار مکہ آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی لونڈی تھیں، انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھائے۔ ابو جہل نے انہیں مار مار کر اندھا کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے بت لات اور عزا نے تیری بینائی چھینی ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرا خدا میری بینائی لٹانے پر قادر ہے، اور اگلی صبح ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں تپتی ہوئی سنگلا زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا، کبھی انہیں بچوں کے حوالے کر دیتا جو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے خود بھی محفوظ نہ تھے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی، ابو جہل اور ابو لہب آپ پر آوازیں کستے، تانے دیتے اور مذاق اڑاتے، اور تبلیغ دین کے سلسلے میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالتے۔ ناظرین، قریش کی مخالفت کی بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں بت پرستی کی پختہ عادت، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے خلاف اور بت پرستی کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نسلی امتیاز، کیونکہ اسلام نے آقا و غلام، عربی و اجمی کی تفریق ختم کر دی تھی، اور بنو ہاشم سے کچھ قبائل کو پرانی دشمنی تھی، وہ ہاشمی کی عادت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس سے اہل مکہ کو گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کو رواج دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ قریش عیسائیوں کے سخت مخالف تھے، اس لیے مسلمانوں کے بھی خلاف ہو گئے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قریش کعبہ کے متولی تھے، بیت اللہ پر جو نذرانے چڑھائے جاتے تھے وہ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھے، اور انہیں خدشہ تھا کہ اسلام غالب آ گیا تو ان کی معاشی حالت مفلوج ہو کر رہ جائے گی، اس لیے وہ اسلام کو دبا دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، جب مسلمانوں پر کفار مکہ کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ نبوت کا 5واں چھٹا سال تھا۔ نیکسٹ پارٹ میں اس پر گفتگو کی جائے گی۔